اپنا علاقہ جہاں انسان رہتا ہے اس سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، کہ اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف بنانا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ممالک، مسلمانوں کے علاقے کی حفاظت کرنا پوری دنیا پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے اور تمام مسلمان ممالک کی بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل، اپنا علاقہ جہاں انسان رہتا ہے اس سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے، نہ یہ عبادت ہے اور نہ یہ کوئی بدعت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اگر وطن کی محبت سے کلیش آ جائے اسلام کی تو اسلام کو ترجیح دی جائے گی، لیکن اگر اسلام بھی وہاں ہو اور وطن بھی وہاں ہو تو پھر اپنے وطن میں رہنا اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ اپنے علاقے میں رہو، وہاں بھی اسلام ہے، مدینہ میں بھی اسلام ہے، اب ہجرت نہیں رہی۔ ولیکن جہاد و نیت، ہاں اگر موقع بنا تو جہاد ہوگا، یا پھر آپ اپنا عزم پختہ کر کے بیٹھیں گے کہ جب موقع بنے گا ہم جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ تو لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب ہجرت نہیں رہی۔ اور جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اے مکہ ما اطیبکی، تو کتنی اچھی ہے۔ مکہ عربی میں مؤنث، کوئی بھی شہر ہو مؤنث ہوتا ہے۔ مکہ تو کتنا اچھا ہے اور میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لولا انا قومکی، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا تھا، میں یہیں رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان کیے، اب تم مدینہ میں رہو، وہاں رہنے کے فضائل بیان کیے، موضوع الگ ہو جائے گا۔ تو اپنا علاقہ جہاں انسان رہتا ہے، حرمین کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ نے بچپن گزارا ہے، اس سے فطری محبت، آپ اسلام کی ترجیح کے لیے تو نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ وہاں سے نہیں نکلتے، اسے محبت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ جو دفاع ہے، اگر تو محض وطن کے اعتبار سے دفاع ہو تو پھر تو یہ وطنیت ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن اگر وہاں دفاع سے مراد اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت، اپنے علاقے کی حفاظت، اور وہاں آپ لوگوں کے رہنے سے اسلام غالب ہے، حملہ آور آ گیا تو اسلام مغلوب ہو جائے گا، تو پھر اس وطن کی حفاظت وہ عبادت بن جاتی ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، پھر وہ وطنیت نہیں رہتی۔ نمبر 2، وطنیت جو ہے اس کے وجہ سے تعصب نہ رکھا جائے، ترجیح اسلام کو ہو تو بھی وطن کی محبت وطنیت نہیں بنتی۔ تو یہ اسلام کی اصل روح ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، یہ اخوت ہے اور ترجیح اسلام ہے۔ اگر اس معنی میں ہم اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ اس وقت مسلمان کا ملک ایسا ہے جو کافروں کو کھٹکتا ہے، یہ ایٹمی پاور بھی ہے، میزائل پاور بھی ہے، اور اس میں ایمان پاور بھی ہے، اور ساری دنیا اس کا دائرہ تنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے مسلمان ملک اپنی مدد کے لیے دیکھتے ہیں تو اس طرف دیکھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی امید ہے، اس کا اس معنی میں دفاع کرتے ہیں تو یہ دفاع عبادت ہے، اور اس میں مارا جانے والا شہید ہے اور اس کے لیے کام کرنے والا مجاہد ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ تو ہندوستان کا مسلمان ہے اور ہم پاکستان کے مسلمان ہیں، لہذا ہمارے ساتھ تیرا کوئی لینا دینا نہیں، اور تو جان تیرا کام جانے، تو پھر ہم وطنیت کے بت کو پوجنے والے بنیں گے۔ اگر پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ نظریہ ہو، اور وطن کی حفاظت اس وجہ سے ہو کہ یہ پورے کافروں کو کھٹکتا ہے اور واقعتاً کھٹکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا دفاع وہ ایمان ہے
اور اس کی حفاظت کے لیے جان دینا شہادت ہے، اور جان دینے کی کوشش کرنا جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا دشمن غالب آ گیا تو کفر غالب آ جائے گا، اور اب مسلمان غالب ہیں تو اسلام کا غلبہ مغلوبیت میں چینج ہو جائے گا، تو اس ملک کی دفاع اسلام کی دفاع سمجھی جائے گی، تو یہ جہاد ہوگا، یہ شہادت ہوگی، اور یہ عبادت ہوگی۔ یہ فرق ہے ڈاکٹر اقبال کی وطنیت کے تصور میں اور اس بات میں۔ یہ واحد ملک ہے جس کے قانون میں لکھا ہوا ہے، اور کسی ملک میں نہیں لکھا کہ اس میں اگرچہ کمزوریاں بہت ہیں، عملی طور پر اس پر عمل بہت کم ہو رہا ہے، لیکن لکھا یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کہ پاکستان کو جلد از جلد سود کو ختم کرنا ہے، ربا کو ختم کرنا ہے، اور بھی کئی شقیں اس میں ایسی ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک، مسلمانوں کے علاقے کی حفاظت کرنا پوری دنیا پر فرض ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس علاقے پر کافر قابض ہو جائے وہاں کے مسلمانوں پر اس کو نکالنا فرض ہے، اپنے وطن کی حفاظت فرض ہے۔ اگر وہ نہ نکال سکے تو 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے دائرے میں مسلمان ان کا تعاون کریں، وہ نہیں کر سکتے تو 1500 کلومیٹر سارے مسلمان، اگر کوئی بھی نہ نکال سکے تو پوری امت اسلامیہ وہاں سے کافر کو نہ نکالنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی۔ تو جب سے ہسپانیہ وہ کافروں کے قبضے میں گیا ہے، جب سے فلسطین گیا ہے، جب سے کشمیر ہندوستان گیا ہے، جب سے فلپائن کے کچھ علاقے اور تیمور اور نہ جانے کہاں کہاں جن جن علاقوں میں مسلمان قابض تھے اس کو کافروں نے اپنے تسلط میں لے لیا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتے امت پر یہ دفاع وطن لازم ہے، فرض ہے، فریضہ ہے۔ اور یہ فرق رکھتے ہوئے نظریات میں کہ اسلام کی وجہ سے دفاع کس کا ہونا ہے اور صرف وطن کی محبت میں دفاع کس کا ہونا ہے، یہ کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے اور تمام مسلمان ممالک کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری آزادیوں کی حفاظت فرمائے۔ رب ذوالجلال جتنے چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی حقیقی آزادی عطا فرمائے، معاشی اعتبار سے بھی ہر قسم کے دباؤ سے ہمیں آزاد کرے اور کھل کھلا کر رب ذوالجلال کی غلامی کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔